ہمیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہونا ہے نا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رب کائنات کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جائیں، رب کی بارگاہ کے اندر ہمیں وہ مقام مل جائے کہ جس مقام کی ہمیں تمنا ہے، تو ہمیں رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو رب کس حال میں ہم سے راضی ہو، رب کا حبیب کس حال میں ہم سے راضی ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے سے ابھی تک وہ منظر نہیں جا رہا، وہ ایک بڑا شخص کے جس کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے سامنے شہید ہو گئے، اس کے لاشیں اس بڑے شخص کے سامنے پڑے ہیں، اور وہ یوں ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر رہا ہے کہ اے میرے مالک، جو مسلمان ہونے کا صرف اپنے اوپر لبادہ اڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے نہیں نہ آ رہے، اے مالک کل بروز قیامت میں تیری بارگاہ میں پہنچ کر ان کے گریبان کھینچوں، ان کے گریبان کھینچ کر میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ اگر تمہارے بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تو تم کیا کرتے؟ بتاؤ اگر تمہاری بچیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ آج ہم لوگ صرف اور صرف اپنے اس دل کو راضی کر رہے ہیں، اپنے نفس کو راضی کر رہے ہیں۔ میں نے ایک جمعے کے اوپر گفتگو کی موبائل کے حوالے سے، تو ایک ساتھی نے کہا کہ جی یہ جو موبائل آپ استعمال کر رہے ہیں یہ بھی تو انہی کا ہے نا، تو اس کو کیوں نہیں نکالتے؟ تو بھائی اس کا بھی جواب میں دیے دیتا ہوں کہ موبائل ہم خود کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بلکہ ان کو نقصان دینے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ اس موبائل کے ذریعے جو شخص موبائل یوز کر رہا ہے نا، اس کے یوز سے تو پتہ چلے گا نا کہ یہ استعمال اس کا کیا ہے، اس موبائل کو استعمال کس مد کے اندر وہ کر رہا ہے۔ کیا یہود و نصارہ کو فائدہ دینے کے لیے کر رہا ہے؟ کیا اس موبائل کا استعمال یا ان کی پروڈکٹس کا استعمال یہود و نصارہ کو اگر تو فائدہ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے تو پھر یقین مانیے وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے کہ جن کے لاشیں ہر آئے دن ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، وہ جو بڑے بڑے مجاہدین کہ جو میدان عمل کے اندر نکل چکے ہیں، ان کی جب شہادت ہوتی ہے تو ان کی شہادت کے اندر سب سے پہلا ہاتھ ہمارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے روپے کے ذریعے وہ اسلحہ خریدا جا رہا ہے۔ ہم اپنی سوچ کا استعمال نہیں کر رہے، ہم اپنی سوچ کو غور و فکر کے اندر نہیں لے کر آ رہے۔ اگر آج ہم نے غور و فکر کر لیا تو یقین مانیے جو ابھی ایک دو دنوں میں خبریں سننے کو آئی ہیں نا، جو اسرائیلی فوجی پکڑا گیا نا، اس کے بدلے پانچ فلسطینی مجاہدین کی رہائی مانگ رہے ہیں۔ اور میں بھی کل ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس کے اندر بتایا گیا کہ اسرائیل کا ایک جرنل ہے، وہ ان کے ہاتھوں میں ہے، وہ کہہ رہے کہ اگر اس کو چھڑوانا چاہتے ہو نا تو 44 کے قریب فلسطینی جنگجو ان کو تمہیں رہا کرنا پڑے گا۔ دیکھیے نا کہ ہمارا جتنے بھی ہم مسلمان جنہوں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، ان کی کوشش یہاں تک رنگ لے آئی ہے کہ وہ اسرائیلی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دیکھیے نا اگر ہم یکجا ہو جائیں گے، ہم اکٹھے ہو کر ایک سمت کو نکل پڑیں گے، اگر ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں گے، ابھی تو تھوڑے پیمانے پر ہوا ہے نا، جب بڑے پیمانے پر ان کی پروڈکٹ بائیکاٹ ہوگا تو یقین مانیے بات کہاں تک پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو جو ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ ہے، اس عشق مصطفیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اغیار کی تمام تر پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریں گے تمام دوست؟ ارادہ رکھتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس ارادے پر کاربند رہنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔